مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ایک ایسی قوم سے جو اپنے خدا کا نام ہی نہیں لیتے۔ کئی مرتبہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ خدا کی بات کرتے ہیں، آپ خداون کی بات کرتے ہیں، آپ یہوہ لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے اپنی زبان سے؟ جب آپ پڑھاتے ہیں، آپ عبرانی کے استاد ہیں، آپ کو یہوہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ خدا کا حقیقی نام ہے۔ تو میں آپ کو اس حقیقت سے آج آشنا کروانا چاہتا ہوں کہ یہودی قوم اپنے خدا کا نام نہیں لیتی، اور یہ بات آج سے نہیں ہے، یہ بات ہزاروں سال پہلے سے ہے کہ جب خدا نے یہ حکم دیا کہ تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا، تو یہودیوں نے اس سے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے خدا کا نام بے جا لینا یا فضول نہیں لینا چاہیے، بلکہ انہوں نے اس کا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور کسی جگہ بھی اگر ہم نے اپنے خدا کا نام بے فائدہ لے لیا تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا اس کا حل نکالیں؟ تو پھر انہوں نے جو حل نکالا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے خدا کا نام ہی نہیں لیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کئی مرتبہ میں اپنی گزشتہ نشستوں میں آپ کے ساتھ یہ بات کر چکا ہوں کہ جتنی دفعہ اپنی زندگی میں ہم مسیحی خدا کو یہوہ کہتے ہیں، شاید پوری زندگی میں یہودی ایک مرتبہ بھی خدا کو یہوہ اپنی زبان سے نہیں کہتے، کیونکہ آج بھی وہ اسی خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر خدا کا نام بے فائدہ لے لیا تو وہ مار ڈالے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھے کہ یہودی قوم آج بھی اپنی انہی روایات پہ قائم ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جب وہ کتاب مقدس پڑھتے تھے اور جہاں پر یہ کنسٹرکشن آتی تھی یہوہ کی، تو وہ اس کے لیے استعمال کرتے تھے عبرانی کی ایک کنسٹرکشن جو ہے ہا شیم۔ ہا انگریزی میں جو دی ہے اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، اور شیم کا مطلب عبرانی میں نام ہوتا ہے۔ تو اگر انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گا، ہاشیم کا مطلب ہوتا تھا دا نیم۔ تو جب وہ کہتے تھے کہ یہوہ خدا نے فرمایا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو خاص نام ہے اس نے فرمایا۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ یہودیوں نے یہ نام لینا ہزاروں سال پہلے ترک کر دیا تھا، اور آج بھی یہودی یہ نام اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، بلکہ جب آپ کسی یہودی کو سنیں گے جو سچ مچ یہودی، وہ نہیں جو یہودی بنا ہے یا جو یہودی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، بلکہ وہ جو سچ مچ یہودی اصل اور نسل سے ہیں، تو وہ جب بھی آپ کے سامنے خدا کا کلام پڑھے گا یا کلمہ شمع پڑھے گا تو وہ کہے گا شمع اسرائیل ادونائی الہنو ادونائی اخاد۔ تو وہ الوہنو کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر آپ عبرانی میں دیکھیں گے تو وہاں پر لفظ الو نہیں لکھا ہوا، وہاں پر لفظ دراصل یہوہ لکھا ہوا، لیکن وہ اس کو الوہنو پڑھے گا۔ کیوں الوہنو پڑھے گا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم نے خدا کا نام نہیں لینا۔ اور یہ کنسٹرکشن جو تھی یہ بعد میں متعارف ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم ہا شیم کی بجائے ایک اور نام جو ہے اس نام کے ساتھ متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو نام تھا وہ ایدونائی تھا۔ ایدونائی ایک لفظ ہے جو مالک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا اس لفظ کے اگینسٹ، یعنی کہ لکھا یہوہ ہوتا تھا عبرانی زبان میں آج بھی، لیکن چونکہ اس پہ واولز نہیں تھے اس لیے اس کو کہا جاتا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کو ادا کیسے کرنا۔ تو 5ویں صدی میں جب میسوریٹک ٹیکسٹ کو تیار کیا گیا، میسوراہی علماء نے کتاب مقدس کے پرانے عہد نامے کو محفوظ کیا، تو انہوں نے کہا بھئی اس کا جو تلفظ ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے آراب لگانے تھے۔ تو آراب لگانے کے لیے یا واولز ایڈ کرنے کے لیے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کس طرح بولا جانا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے ایدونائی جو لفظ ہے جس کا مطلب مالک ہوتا ہے، اس کے آراب کو اٹھا کر یہوہ پر لگا دیا، اور یہوہ کے آراب جو ہیں اپنے تو ہیں ہی نہیں، کیونکہ کبھی اسے کوئی اپنی زبان سے ادا ہی نہیں تھا کرتا۔ تو وہ اب بھی 2022 میں بھی جب کوئی یہودی اس کو پڑھے گا، شمع اسرائیل ایدونائی الوہنو ایدونائی اخاد، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ اس کو پڑھے گا جو کہ غیر یہودی ہے تو وہ کہے گا شمع اسرائیل یہوہ۔ تو جو اسے یہوہ پڑھ رہا ہے عبرانی پڑھتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس اصول سے ناواقف ہے، کیونکہ یہودی قوم آج بھی اس لفظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے۔ اس لیے جب بھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ خدا کا نام ہے، یہ خدا کا نام ہے، تو یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے ہاں ایسا
कोई तसव्वुर नहीं है कि हम खुदा के नाम को किसी ऐसे असूल के तहत इस्तेमाल करें कि अगर वो नाम लेंगे तो हमारी दुआ सुनी जाएगी। ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने तारीख़ में अपनी इबादात में, अपने कन्वेंशंस पे, सेमिनार्स पे, प्रेयर फेस्टिवल्स में बहुत सारे ऐसे लोगों को शिफाएं लेते हुए देखा है। उनको उनकी बीमारियों से खुदा आज़ाद करता है, उनको उनकी बदरूहों से खुदा आज़ाद करता है, हालांकि वो ये नाम अपनी ज़ुबान से लेते ही नहीं। वो तो यीशु के नाम में दुआ कर रहे होते हैं, और फिर भी यहोवा खुदा की कुदरत जो है वो लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रही होती है। तो ये असूल हमारा है नहीं है कि अगर आप खुदा का असल नाम लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में काम होगा, अगर नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। तो इस हकीकत को समझें कि बनी इसराइल जो हैं वो आज भी अपने खुदा का नाम ना लेते हैं, और ना ही आज वो दावा करते हैं कि हमें इसके तलफ़ुज़ का पता है, क्योंकि हज़ारों साल से वो इस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान से अदा ही नहीं कर रहे। इसलिए खुदारा लोगों को मजबूर ना करें कि वो लफ्ज़ यहोवा ही इस्तेमाल करें, इसी को हमेशा सामने रखें, क्योंकि हमारे लिए तमाम नाम जो खुदा के किताब मुक़द्दस में हैं वो बड़े अहम हैं। और आप किसी भी नाम से पुकारेंगे, खुदा आपके दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। उसे पता है कि आप उसे पुकार रहे हैं। उसे किसी लफ्ज़ की कैद की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी लफ्ज़ से ही पुकारेंगे तो वो आपकी सुनेगा। आप जब भी उसे पुकारेंगे वो आपकी सुनेगा, आपको बचाएगा और आपको हर तरह की बरकतें अता करेगा। आमीन।